اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج کل بہت زیادہ افواہ چل رہی ہے کہ جی لڑکے کی لڑکے سے شادی اور لڑکی کی لڑکی سے شادی ہم جنس پرستی، اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کی حقیقت ہے کچھ ایسی؟ اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں نا، سب سے پہلے پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر جتنے مساج کلب بنے ہیں ان کو ختم کرے. پھر جہاں جہاں جن پرستی ہو رہی ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے، وہاں جا کر ان چیزوں کو چیک بیلنس کیا جائے، چیک کیا جائے، اس چیز کو ختم کریں. اور ہم اس چیز پہ آتے ہیں، یعنی کہ جہاں ایک آواز اٹھی ہے ہم جن پرستی کی، اور مرد مرد سے شادی کرے گا، عورت عورت سے شادی کرے گا. کیا اللہ کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کہیں حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم اس وراثت مدینہ میں رہتے ہیں، اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہم بھی مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہماری بھی بیک فیملی ہے، یعنی کہ ہم کہیں آسمان سے گرے اور زمین سے اگے ہوئے لوگ نہیں ہیں. یہ جتنی افواہیں پھیلائی گئی ہیں یہ وہ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں جنہوں نے اپنی دکانوں کو چمکانا ہے، جنہوں نے اس چیز کو مشہور کر کے اور ہمیں خطرے کی اس گھڑی میں ڈالنا ہے، ہمیں قتل کرنا ہے، ہمارا سرعام قتل عام کرنا ہے، ہمارے اوپر زیادتیاں کرنی ہیں، ہمارے اوپر ظلم کرنے ہیں. یہ ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو ٹیڑھا کر کے کہہ دیا ہم جن پرستی، اور مرد مرد سے شادی کرے گا، عورت عورت سے شادی کرے گی. ایسا کوئی بھی بل کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے. ہاں جو چیز ہے 90% جو لکھا گیا ہے، یعنی کہ جو مرد خواجہ سرا ہیں وہ اپنی مرضی سے آئیڈینٹی یوز کر سکتا ہے، جو عورت خواجہ سرا ہیں وہ اپنی مرضی سے آئیڈینٹی یوز کر سکتی ہے. اس میں اتنا فرق ہے. اچھا پھر یہ لوگ اور عوام یہ بار بار ہر طرف سے واضح آ رہی ہے، دیکھو جی پاکستان میں یہ ہو گیا جی مرد مرد سے شادی. تو یہ افواہیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ کون لوگ ہیں ایسے جو اس مافیا ایسا کون سا ہے جو کہ ایسا بدنام کر رہا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ فرق میرے حال میں جو اثر پا رہا ہے وہ سب سے زیادہ خواجہ سراؤں پہ پا رہا ہے. ہاں، اب ان لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نصیحت ہو جائے گی، تربیت ہو جائے گی. جو ہوتا ہے پاکستان میں، اگر لوگوں کی زبان کھل گئی وہ کسی بہتری کے لیے یا کسی نقصان کے لیے، دو پوائنٹ آتے ہیں، یا تو نقصان ہوگا یا تو فائدہ ہو جائے گا. فائدہ اس چیز کا ہوگا جو ہم لوگ گھروں گھروں میں ٹرانسجنڈر خواجہ سراؤں کے ڈیروں میں جا کر اس چیز کی آگاہی کرنی تھی، اب وہ ہمیں یہ آگاہی نہیں کرنی پڑے گی. لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر ٹرانسجنڈر ایکٹ ایک پاس ہو چکا ہے خواجہ سراؤں کا، یعنی کہ پھر لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے یعنی کہ ہم جن پرستی یا مرد مرد سے شادی کرے گا، عورت عورت سے شادی کرے گی، یہ تین چیزیں بالکل فیک ہیں اور غلط ہیں. کوئی خواجہ سرا کسی مرد سے شادی نہیں کر سکتا، کسی عورت سے نہیں شادی کر سکتا. یہ بات ہوگی کلیئر. اب آگی بات، ایک مرد مرد سے شادی کرے گا وہاں خواجہ سراؤں کا کوئی رول نہیں ہے، عورت عورت سے شادی کرے گی وہاں بھی خواجہ سراؤں کا کوئی رول نہیں، کیونکہ نہ تو آج نہ تو کل نہ تو قیامت کی دیواروں تک کوئی بھی خواجہ سرا LBGT کو سپورٹ نہیں کرتا. اگر ان لوگوں کا ایشو ہے یہ کلیئر کیوں نہیں کر دیتے؟ گے بوائے لیسبین اگر ان کی بات کر رہے ہیں تو بیچ میں خواجہ سرا ایکٹ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ خواجہ سراؤں کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ ٹرانسجنڈر کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ کیونکہ ٹرانسجنڈر صرف اب اس نوبت پہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اس انتظار میں کب ہمیں نوکری ملے گی، کب ہم حق لال کا کمائیں گے اور کھائیں گے باعزت طریقے سے، جیسے نارمل ایک مرد ایک عورت اپنی زندگی کا حقوق مانگ رہے ہیں، وہ تو لڑ کر بھی ہم لیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ کئی لوگ ابھی مجھ سے پہلے بھی سوال کر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت آپ اس کے برتھ سرٹیفکیٹ میں ایسا کیوں نہیں لکھتے؟ تو یہ کس عمر میں جا کے جو ہے وہ صحیح پتہ لگتا ہے کہ اس پہ کون سا ہے، یہ میل ہے فیمیل ہے، یا اس میں کیا لوگوں بہت ساری ایسی کیٹیگریاں ہیں، 5-7 کیٹیگریاں ہیں ٹرانسجنڈروں کے اندر. دیکھیں یہ بات ہوتی ہے صنف کے اوپر جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. صنف وہ چیز ہے آپ کے گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ لنگڑے لولے گونگے بہرے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک جنڈر ہوتے ہیں. ان کی گروتھ 3 سال سے اوپر 6 سال کا 9 سال کی چھوٹی ایج میں ان کی جنڈر کا پتہ چل جاتا ہے یہ خواجہ سرا ہیں یا نہیں. یہ بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے، اس کا جنڈر چینج ہونے سے اس کو ٹرانس بھی کہا جاتا ہے، اس کو خواجہ سرا بھی کہا جاتا ہے. جی بہت شکریہ، اس کے ساتھ ہی آپ کا مہربان.